وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، اساتذہ اعظام، شورائے اسلام، بالخصوص شہزادے حضور اعجاز ملت صاحب قبلہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر کے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. رفیقان محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا سنیت کی اس عظیم شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس نے اپنے کردار و عمل اور جد و جہد سے ہندوستان میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، جس نے ایک گمنام خطے کو اپنے علم و عمل کی روشنی سے بقعہ نور بنا دیا، جس نے اپنے پاکیزہ کردار سے لوگوں کو راہ مستقیم پر لا کھڑا کیا، جس کے کارنامے انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے، جو ہندوستان میں صرف استاد ہی نہیں بلکہ استاذ الاساتذہ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے میرے استاد گرامی، ماہر رضویات، امام العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، جملے حضرت کے یہی تھے کہ تم لکھتے پڑھتے ہو، اس لیے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ اعجاز احمد خان صاحب قبلہ کے بارے میں تم کچھ لکھو، ان کی سوانح مرتب کرو. مجھے یاد آتا ہے حضرت نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، میرے ایک عظیم استاد حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف بلیاوی علیہ رحمت و رضوان ہیں، جن پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. میں نے اپنے ایک شاگرد مولانا قمر الحسن بستوی جو امریکہ میں جلوہ فرما ہے، ان سے کہہ کر میں نے حضرت کی سوانح لکھائی. دوسرے استاد جن کی نوازشات میرے اوپر بے پناہ ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے تم قلم بند کرو. چنانچہ آج سے 15 سال پہلے میں نے تذکرہ علامہ اعجاز احمد ادروی نام سے ایک کتاب ترتیب کی، اور وہ کتاب آج بھی بہت ساری لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج وہ کتاب کثیر تعداد میں آنے والوں کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کی جاتی اور لوگ حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کے ذری کارناموں کو پڑھ کر اپنے لیے مشعل راہ بناتے، اور انہوں نے زندگی میں جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرتے. مجھے امید ہے کہ اہل بشدیلہ نے جس عقیدت کا اظہار آج کیا ہے، انشاءاللہ کل حضرت کی ایک مضبوط اور ضخیم سوانح منظر عام پر لانے کی وہ کوشش کریں گے. علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے اس سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی 2 سال پہلے بھی بشدیلہ آنے میں لوگوں کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا. اچھے لوگ بشدیلہ آنے میں گھبراتے تھے، نہ آنے کا راستہ، نہ جانے کی سہولت.
مگر علامہ اعجاز احمد ادروی صاحب علیہ رحمت و رضوان کو حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ نے جب یہاں پر بھیجا تو اس طرح جم گئے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ نے اسی سرزمین کو منتخب فرما لیا۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ نے اپنی پاکیزہ زندگی کے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ جسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ نے اگرچہ کوئی کتاب میری معلومات کے مطابق نہیں تصنیف فرمائی، لیکن اتنے لوگوں کی تصنیف اور اتنے لوگوں کو تصنیف فرما دیا ہے کہ جن کے کارنامے انشاءاللہ صبح قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ آپ کی اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے حضرت جامع معقول و منقول علامہ نعیم اللہ خان صاحب قبلہ ہیں، جن کے علم و فضل کا اور معقولات میں جن کے درک کا آج کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کی اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے امام العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ ہیں، جن کے ہزاروں شاگرد ہند و پاک ہی نہیں بلکہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی سرزمین پر آپ کی اسی آبادی میں جنم لینے والی وہ شخصیت جسے ہم اور آپ فاتح کرناٹک کہتے ہیں، حضرت علامہ مفتی انور علی صاحب مفتی اعظم کرناٹک، جو اس اسٹیج پر جلوہ فرما ہے، یہ علم و فضل کی ایک عظیم اکیڈمی ہے۔ اس طریقے سے کس کا میں نام لوں، حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم بستوی صاحب دیوریا لال کے رہنے والے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسٹیج پر یہ جتنے علماء اور فضلہ تشریف فرما ہیں، واسطہ بالواسطہ سب پر حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کا احسان ہے۔ آپ نے نہ جانے کتنے گمنام لوگوں کو آسمان شہرت پر پہنچا کر کے ان کو وہ جلا بخشی ہے، ان کی زندگی میں وہ نکھار پیدا کیا ہے کہ ان کے شکریہ سے پوری جماعت آج دبی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک الحمدللہ ثم الحمدللہ جب تک ہوش و حواس کے ساتھ رہے، اس طرح سے آپ نے شریعت کی پابندی کی کہ جہاں رہے اچھے اثرات آپ چھوڑ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ مجال کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کے آگے نماز پڑھانے کے لیے اس طرح کھڑا ہو جائے جو کسی طرح کی کوئی خامی کر کے آگے گزر جائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جب آپ گاہی میں جلوہ فرما ہوئے، چند سال تک آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، جو وہاں نماز پڑھاتے تھے علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ نے پہلے ان کا جائزہ لیا، ان کی قرات سنی، اور پھر جب نماز میں آپ جاتے تو ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد میں پھر ان کی اصلاح کرتے تھے۔ گویا زندگی کے آخری لمحے تک وہ یہ چاہتے تھے کہ قوم مسلم کے رہنما ایسے بنے کہ یہ چلتے پھرتے مصطفیٰ کی شریعت کی سچی تصویر بن کر کے گزریں، اور یہ کہاں جائیں، جس زندگی کے جس کوٹھے میں رہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پیغام کو پہنچانے والے بن کر کے رہیں۔ آپ پوچھئے جا کر کے گاہی میں آپ چند سال تک قیام فرما تھے، جب ان کا وصال ہو گیا، ان کے داماد محترم لوگوں سے بہت ہی بلک کر کے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمارا علاقہ اللہ کے ولی سے بظاہر خالی ہے، ہمارے علاقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کو یہیں دفنایا جائے تاکہ ایک بزرگ کے فیضان سے ہماری آنے والی نسلیں بھی پیدا رہیں۔ داماد آج بیٹا تو باپ کا ہو نہیں رہا ہے، شاگرد تو استاد کا ہو نہیں رہا ہے، مرید تو پیر کا ہو نہیں رہا ہے۔ جس کسب کرسی کے عالم میں آج دنیا گزر رہی ہے یہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، مگر ایک داماد نے جس وفاداری کا ثبوت فراہم کیا اور اپنے اس عظیم رہنما کو ایک رہنما کی حیثیت سے دیکھ کر کے یہ پہچان لیا کہ اللہ کا صرف برگزیدہ بندہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کہاں رہے گا، لوگوں کو اپنا فیض پہنچاتا ہی رہے گا۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کو میں نے تقریباً 30 سال پہلے سے دیکھنا شروع کیا۔ آج سے 30 سال پہلے سے الحمدللہ تدریس الاسلام بجدیلا میں میرا آنا جانا ہے۔ میرے استاد گرامی علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ، جنہوں نے مجھ پر ابر رحمت بن کر کے گویا ساون بھادوں کی بارش کی، اپنی رحمتوں کی، اپنی عنایتوں کی، اپنی نوازشوں کی۔ میں جب بھی دیوریا آتا، بجدیلا آتا، علامہ اعجاز احمد خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کی زیارت کرتا، حضور مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ نے مجھ سے فرمایا یہ میرے استاد ہیں، تمہارے دادا استاد ہوئے، اور الحمدللہ
दादा उस्ताद ही की हैसियत से मैंने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उनसे बर्ताव बरता। जब भी खलीलाबाद हजरत तशरीफ ले जाते, मुझे मालूम हो जाता, वक्त रहता, हजरत की खिदमत में पहुंचता। एक बार हजरत मौलाना अब्दुल हसन बस्तवी साहब ने मुझसे फोन पर फरमाया, मौलाना मैं ये चाहता हूँ कि अल्लामा एजाज साहब क़िबला की कोई तहरीर मेरे पास नमूने के तौर पर है, बरकत के तौर पर उनकी मैं कोई तहरीर चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करो, हजरत जब खलीलाबाद में तशरीफ फरमा हो तो उनसे जरा मेरे लिए फला किताब पर कुछ लिखवा लो। मैं इसलिए लिखवाना चाहता हूँ कि हजरत की तहरीर तबर्रुक के तौर पर मेरे पास रहेगी। और उन्होंने ये आगे फरमाया कि हमारे इस खित्ते में नेमत इलाहिया का नाम अल्लामा एजाज अहमद कादरी है। अल्लाह की उस अजीम नेमत का नाम है कि जिसके दस्तरखाने इल्म से अपने भी फैज़याब हुए, नजारे कितने फैज़याब हुए। एक मौके पर मैंने हजरत खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान से पूछा, जब मैं उस किताब की तरतीब में लगा हुआ था, अमरडोभा गया, हजरत सूफी साहब क़िबला खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान के पास में हाजिर हुआ। हजरत से मैंने बहुत सारी बातें अर्ज की, हुजूर ये बता दीजिए, हुजूर ये बता दीजिए। उसी दौरान मैंने हजरत से पूछा, हजरत ये बताइए आपने अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला का इब्तिदाई दौर देखा है, हजरत जब बशजीला में तशरीफ फरमा हुए उस वक्त के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, आपने अल्लामा एजाज अहमद साहब की खिदमत के हवाले से क्या देखा? तो हजरत खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, आज तो हमारा हाल यह है, इस पे मैं ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। जिस जिस तरीके से हम लोगों की शोहरत होती है, शागिर्दों में इजाफा होता है, हम VIP अपने आप को तस्वुर करते चले जाते हैं। पैदल चलना हमारे लिए भारी हो जाता है, कौम के बीच में जाकर के दावत व तबलीग का काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मीलाद शरीफ की महफिल में जाना हम अपने लिए तौहीद समझने लगते हैं कि थोड़े लोगों में जाकर के हम मीलाद शरीफ पढ़ेंगे, हम तो इंटरनेशनल खतीब हैं, हम क्यों जाएं? मगर हजरत खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे इरशाद फरमाया, मौलाना जब अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला का वरूद मसऊद बशजीला में हुआ, बड़ी नागुफ्ता बेहालत थी, तहजीब व तमद्दुन से लोग आशना नहीं थे, दीन से दूर थे। अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला गांव गांव जाकर के दावत व तबलीग के काम में मसरूफ रहते थे, लोगों के इलाके में जाकर के लोगों को सुन्नियत की तालीम देते थे। आज उनकी खिदमत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका मजहब इस्लाम का एक हसीन गुलदस्ता नजर आता है। ये खिदमत किसकी है? अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की है। ऐसा जलीलुल क़द्र आलिम, ऐसा आलिम रब्बानी, मगर इनके साथ तवाज़ु, रिया से दूरी, नामो नमूस से नफरत। एक बार मैं इसी कमरे में आया, मेरा यह तरीका है, यहाँ पर मेरे असातिज़ा में से दो अजीम उस्ताद तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अय्यूब रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दूसरे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर अली अजीज़ी साहब क़िबला। ये दोनों मेरे उस्ताद मुहतरम हैं। अल्लाह इन सब की उम्र दराज फरमाए और इनका साए करम हम पर तादेर सलामत रखे। मैं आज भी रौना ही जब जाता हूँ और हुजूर मुफ्ती शबीर हसन साहब क़िबला से खास कर मुलाकात करने के लिए जब भी हाजिर होता तो मेरा अपना ये तरीका कल भी था, आज भी है। जैसे ज़माने तालिबे इल्मी में जब मैं जाता तो सारे असातिज़ा से मुलाकात करता, आज भी मेरा यही हाल है। जब मैं जाता हूँ रौना ही, जो मेरे असातिज़ा हैं उनसे जाकर के मैं जरूर मुलाकात करता हूँ। मैं हम चुनी दीगरे नीस का मिजाज नहीं रखता। एक मौके पर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया, सोचा कि दुनियावी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना हो रहा है, चल के जरा असातिज़ा किराम से दुआ ले ली जाए। चुनांचे मैं सीधे रौना ही गया। हजरत अल्लामा मौलाना वसी अहमद वसीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया, जो मेरे उस्ताद गिरामी हैं, गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, उनके पास में मिलने के लिए गया। हजरत ने चाय नाश्ते का इंतजाम फरमाया। उसके बाद में उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ? मैंने कहा हुजूर हजरत मैं जा रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मदऊ किया गया है, तकरीर करनी है। फरमाने लगे तुम्हें मदऊ किया गया है, ये 10 साल पहले की बात है। मैंने कहा जी हजरत। फरमाया
چلو ناشتہ کرو، دعائیں دی اور اس کے بعد میں خاموش ہو گئے۔ فرماتے ہیں مولانا آپ یہ بتاؤ کہ دنیا میں آدمی کن چیزوں کا متمنی ہوتا ہے، آدمی کو کس چیز کی خواہش ہوتی ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ ہی بتائیں، آدمی دنیا میں کس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے؟ فرمانے لگے 3 چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے آدمی، دنیا میں 3 چیزوں کا متمنی ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا عزت، دولت، شہرت۔ آدمی دنیاوی اعتبار سے عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مگر تمہیں اسی عمر میں اللہ نے سب عطا کر دیا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے اپنے اساتذہ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی، ان کی بارگاہ میں کل بھی مؤدب تھا، بلکہ حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کے بارے میں جب میں نے یہ جان لیا کہ یہ میرے دادا استاد ہیں، تو جس طرح سے میں اپنے استاد کی بارگاہ میں جاتا، استاد الاساتذہ کی بارگاہ میں بھی جاتا، اور حضرت مجھے ایسا نوازتے کہ ایک موقع پر جب میں مولانا قبر الحسن صاحب کے لیے وہ تحریر لکھوانے کے لیے امتیاز بھائی کے گھر میں گیا، مجھے معلوم ہوا کہ حضرت تشریف فرما ہے۔ امتیاز مرحوم کے گھر میں میں حاضر ہوا، حضرت سے میں نے عرض کی، حضرت نے فرمایا کیا لکھ دوں؟ میں نے کہا حضرت وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریر تبرک کے طور پر ان کے پاس رہے کہ یہ استاد الاساتذہ کی تحریر ہے، کل وہ دکھائیں گے لوگوں کو فخر سے کہ استاد الاساتذہ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کی تحریر میرے پاس ہے، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ آپ کچھ تحریر فرما دیں۔ حضرت مجھ سے فرمانے لگے کیا لکھ دوں؟ میں نے کہا حضور ان کا ایک نعتیہ دیوان ہے، اگر کچھ چاہیں تو اسی پہ 2-4 سطر لکھ دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم جیسا کہو میں لکھتا ہوں اپنے انداز میں، تحریر میری ہوگی تم بتاؤ۔ میں نے کہا حضور آپ سے میں عرض کروں؟ حضرت مسکرانے لگے، پھر 4 یا 6 سطر لکھ کر کے انہوں نے مجھے دیا اور کہا یہ مولانا قبر الحسن صاحب کو دے دیجئے گا، اتنا بہت ہے۔ اس کے بعد میں حضرت نے مجھ سے فرمایا مولانا پہلے جب میں خلیل آباد میں آتا تھا تو مجھے فکر رہتی تھی سنیت کا کیا ہوگا، یہاں کے سنی یہاں کی سنیت محفوظ کیسے رہے گی، لیکن اب جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب سے میں نے تجھے دیکھا ہے میری فکر دور ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ رضا جامع مسجد جو خلیل آباد کی ایک مرکزی مسجد ہے، آپ ہی کی اس آبادی کے معین خان صاحب نے اسے آباد کیا ہے، اس کی عمارت کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ پہلے جمعہ کے قیام کے وقت مسجد تشریف لے گئے، پہلا جمعہ جب قائم ہوا حضرت تشریف لے گئے، حضرت نے دعا فرمائی اور مستقل جب خلیل آباد میں جلوہ فرما ہوتے مسجد ہی نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے مسکراتے۔ ایک مرتبہ گولڈن رنگ کا میرا چشمہ تھا، اسی انداز کا رکھا ہوا تھا، حضرت نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اٹھا لیا ہاتھ میں، سب لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نے یہ چشمہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور میری طرف مسکرانے لگے، فرماتے ہیں بہت نفیس چیز پسند کرتے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا حضور؟ کہا چشمہ بہت اچھا ہے اور جب میں نے اٹھایا تو بہت ہلکا لگ رہا ہے، بہت اچھا چشمہ ہے۔ میں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو آپ کے نمبر کا اسی طریقے سے فریم میں میں چشمہ بنوا کے لا کے دے دوں، بستی میں بنتا ہے۔ کہا نہیں نہیں، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہے، اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ جیسا نفاست پسند بھی آپ کو مشکل ہی سے مل سکے گا، اگر کپڑے پہ کہیں دھبا لگ جائے تو فوراً اس کو دھلواتے تھے، یہ نفاست تباہ تھی۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کی النظافت نصف الایمان، نظافت آدھا ایمان ہے۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ سنتوں کی عملی تصویر بن کر کے لوگوں کو دکھا دیا کرتے تھے۔ ان کی سیرت کے کس کس پہلو کو سامنے رکھا جائے۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے وہ عظیم کارنامہ انجام دے دیا کہ آج بشدیلہ پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے، کسی سیٹ کی بدولت، کسی انجینئر کی بدولت، جبکہ اس علاقے میں، اس علاقے کی کیا بات ہے، اس گاؤں میں نہ جانے کتنے انجینئر ہوں گے، نہ جانے کتنے ڈاکٹر ہوں گے، نہ جانے کتنے ماسٹر ہوں گے، نہ جانے کتنے لائر ہوں گے، نہ جانے کتنے سیاستداں ہوں گے، اور یہ علاقہ تو اتنا زرخیز ہے، اتنا زرخیز ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ ڈھونڈیے آپ کو ہر طرح کے لوگ یہاں مل جائیں گے، مگر اس علاقے کو اگر شہرت کے آسمان پر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے میرے بھائیوں،
ان بزرگوں کے جانے پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک مہینے میں استاد اور شاگرد دونوں رخصت ہو گئے۔ حضرت امام العلماء علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان بھی تشریف لے گئے، اور چند ہی دنوں کے بعد استاد علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ بھی تشریف لے گئے۔ وصال سے تقریباً 1.5 ماہ قبل حضرت علامہ مفتی انور علی صاحب خلیل آباد میں جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ چلوں ذرا استاد گرامی سے مل لوں، دور رہتا ہوں، آنا کم ہوتا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، چلو چل کر کے ملاقات کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت نے جب یہ فرمایا، میں نے کہا فقیر خدمت کے لیے حاضر ہے، گاڑی کھڑی ہے، تشریف رکھیے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد ایوب رضوی صاحب جو جامع جمدہ شاہی کے رہنے والے ہیں، وہ بھی شریک سفر ہوئے۔ حضرت مفتی انور علی صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ خلیل آباد سے گاہی گیا۔ تقریباً شام کا وقت تھا، ہم لوگ پہنچے۔ حضرت نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں حضرت موجود ہیں، آپ پوچھ لیجئے مفتی کرناٹکا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی جگر کا ٹکڑا سامنے آ گیا ہے۔ اس قدر مسکرانے لگے، اس قدر خوش ہو گئے دیکھ کر کے۔ دیکھا، اب میں نے سمجھا کہ جو سچا شاگرد ہوتا ہے استاد بھی اس کا سمجھتا ہے، جیسے بیٹے کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی سچے شاگرد کو دیکھ کر کے بھی استاد خوش ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت سفر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، ان سے پوچھئے کس محبت سے پیش آئے، اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو میرے دل نے کہا کوئی تبرک لے لیا جائے، اس لیے کہ بزرگوں کی یادگار کو اپنے پاس رکھ لینا یہ برکت کی چیز ہے۔ میں نے چلتے چلتے کہا حضرت کچھ تبرک دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اشارہ کر کے کیا، چونکہ اس وقت بہت کم بول رہے تھے، میں نے اشارہ کیا تو حضرت نے بلا تعامل اپنی ٹوپی بطور تبرک مجھے عطا فرما دی۔ حضرت مفتی کرناٹک فرماتے ہیں آپ تو بہت ہی خوش نصیب نکلے، آپ نے برکت حاصل کر لی۔ ہم نے کہا باپ سے مانگنے میں کیا شرم ہے، اس لیے کہ ہم نے الحمدللہ کل بھی یہی جانا، آج بھی یہی جانا ہے کہ جو استاد سے اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، اور جو استاد کے سامنے سرنڈر ہوتے رہتا ہے رب کے کرم سے اس کو اتنی بلندیاں ملتی ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہ تصور بھی نہیں کر پاتے کہ گزرا ہے اس راستے سے کارواں کبھی کبھی، ایسا حال ہوتا ہے۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ نے اس آبادی کو کیا نہیں دیا، کوئی ذرا مجھے بتائے۔ علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ نے علم کی رونق دی، عمل کی بہار دی، زہد و تقویٰ کا سراغ دیا، شریعت مصطفیٰ پر چلنے کا شعور عطا کیا، اور اتنے علماء عطا کیے۔ میں نے جن جن کا نام لیا یہ سب حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں، اور ان میں کتنے ایسے ہیں جو شاگرد کے شاگرد ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں۔ میں نے جب کتاب لکھنی شروع کی تو میں ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی مکان کے سامنے والے کمرے میں جا کر کے بیٹھ گیا، دستبوسی کی، اور جانے کے بعد دستبوسی کے بعد میں بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، میں بیٹھ گیا۔ میں سمجھا کہ حضرت کمرے میں کسی کام سے جا رہے ہوں گے یا کچھ نہیں تو مٹھائی لانے جا رہے ہوں گے، لیکن حضرت مجھے بٹھا کر کے باہر نکلے۔ میں اندر بیٹھ گیا اور تقریباً 5-7 منٹ جب ہو گئے تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، سوچا دل میں کہ ذرا دیکھوں حضرت کدھر گئے۔ تو جب میں دیکھنے لگا جنگلے سے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس چائے کی دکان سے حضرت اپنے ہاتھ میں میرے لیے چائے لے کر کے جا رہے تھے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ذرا سی شہرت مل جاتی ہے تو استاد سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں، اپنے پیر کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، مگر علم کا وہ پہاڑ جس کے فضل و کمال کی آج پوری جماعت گواہی دے رہی ہے، ایک طالب علم کی حیثیت جس کی ہے اس کے لیے ہاتھ میں چائے لے کر کے جا رہے تھے۔ یہ علامہ اعجاز احمد صاحب کا سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وارث باللہ تھے، واللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ نفسانیت سے پاک تھے، وہ پاکیزہ صفات لوگوں میں تھے۔ ان کا کردار آج بول رہا ہے، ان کی گفتار بول رہی ہے، ان کا عمل بول رہا ہے، ان کا تقویٰ بول رہا ہے کہ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ اے بسڈیلا کے لوگوں، تمہاری عقیدت کو سلام ہے، تم نے آج ایک عالم ربانی کو
اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تم فخر کرو کہ صبح قیامت تک اللہ کے اس برگزیدہ بندے سے تمہیں فیض ملتا رہے گا۔ ایسا عالم ربانی جو نفس سے ایسا پاک کہ جس کی سیرت پڑھ کر کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ میں نے اس زمانے میں جب تصنیف شروع کی کتاب کی، حضرت علامہ مفتی محفوظ اختر صاحب نعیم اختر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ میرے غریب خانے پہ تشریف فرما۔ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا بخش اللہ صاحب عادل صدر المدرسین الجامعۃ الاسلامیہ روناہی بھی تشریف فرما تھے۔ میرے غریب خانے پہ یہ حضرات بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں حضرت پر۔ حضرت مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت نے اس وقت گفتگو سننے کے بعد کہا میں اپنے والد ماجد کی زندگی کے کس گوشے کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک موقع پر ایک عالم ذیشان کا یہاں پر ورود ہوا۔ بہت جلیل القدر عالم ایک بار یہاں تشریف فرما ہوئے، کسی وجہ سے میرے والد صاحب پر وقت ان سے ملاقات نہ کر سکے۔ لوگوں نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ میں چھوٹا تھا، دکان پر گیا، میں نے لوگوں کے تبصرے سنے، تنقیدی جملے سنے۔ حضرت مفتی محفوظ احمد صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے وہ جملے سنے تو مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے کہ باپ کے خلاف جملے سن کر کے اگر بیٹے کو تکلیف نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کی بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ استاد کا درجہ باپ سے پڑھ کر ہوتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پیر کا درجہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میرے تاج الشریعہ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں حضور تاج الشریعہ وہ ہے کہ جن کے دم قدم سے ہندوستان میں سنیت کی پہاڑ قائم ہے، جس نے دنیا کے حصے میں بہت کر کے اس بے باکی سے اہل سنت کی ترجمانی کی ہے کہ بڑے بڑے ان کے سامنے پودے نظر آتے ہیں۔ کریا کریا بستی بستی کریا کریا ناصر مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبلہ میرے نزدیک مسلک اعلیٰ حضرت اتحاد کی ذات امام احمد رضا، نقطہ اتحاد امام احمد رضا، اتحاد کی جگر مسلک امام احمد رضا ہے۔ جو امام احمد رضا سے ٹکرائے گا وہ کہیں کا ہو کے دور دور ہو جانا ہے، اور جو امام احمد رضا سے جڑتے رہے گا، شاعر کہتا ہے رضا سے چلو گے تو چل جاؤ گے تم، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے۔ رفیقان محترم، میں نے حضرت مفتی نعیم اختر صاحب سے جب پوچھا تو حضرت نے مجھ سے ایک واقعہ بیان فرمایا جس کا کچھ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے دکان پر بیٹھ کر، یہ تو ہماری جماعت کا المیہ ہے۔ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ میرے جتنے اکابر ادھر چند سالوں میں گئے سب میرے اوپر ساون بھادوں کی طرح برستے تھے، سب مجھ سے خوش ہو کر کے گئے۔ حضور فقیہ ملت زندگی کے آخری لمحے تک مجھ سے خوش رہے۔ حضور تاج الشریعہ اس قدر خوش رہتے تھے کہ انہوں نے اس فقیر حقیر کے لیے جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے کل کی مجلس میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مولا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی اور اختر حسین قادری کی حفاظت فرما۔ یہ جملے آج بھی موجود ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پہ، یوٹیوب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ زندگی کے آخری لمحے تک مجھ سے خوش ہو کر کے گئے۔ اور پھر وہ امام العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ تو اس قدر خوش ہو کر کے گئے، اس قدر خوش ہو کر کے گئے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہوش و حواس میں حضرت سے جس نے آخری ملاقات کی ہے وہ اختر حسین قادری کی ہے۔ اور پھر حضرت اعجاز احمد صاحب قبلہ الحمدللہ جب بھی ملتے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دعائیں فرماتے۔ اس لیے نہیں کہ میں ان کی شان میں کتاب لکھ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی حضرت مجھ سے کرم فرماتے تھے۔ بہرحال حضرت مفتی محفوظ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جب والد ماجد کے سلسلے میں نے یہ تنقیدی جملے سنے تو میں نے جا کے حضرت سے ذکر کیا، حضرت آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں جواب دیتے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کے خلاف وہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں۔
تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت مفتی نعیم صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے آپ تصدیق کر لیجئے گا، میں نے کتاب میں آج سے 15 سال پہلے ان کے جملوں کو نوٹ کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم خوش ہونا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کی باتوں کا جواب دے دوں تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایک جذبہ لے کر کے گئے تھے کہ میرے والد کو اس نے کیوں کہا، اب اگر حضرت جواب دے تو یہ خوش ہو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ میں جواب دوں تاکہ تم خوش ہو جاؤ، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ کے اس ارشاد پر کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے، علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ زندگی کے آخری لمحے تک کام میں لگے رہے، تو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ علم و فضل کا ایسا تاجور، زہد و تقوی کا ایسا پیکر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جاتے مصلی پہ اگر امام ہے تو اس کی قرأت سنتے، تم نے یہاں پر غلطی کر دی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، نماز ایسے پڑھاؤ، اس کی داڑھی دیکھتے، داڑھی تمہاری صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تب تم نماز کے لیے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اس قدر احتیاط فرماتے تھے حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب، زہد و تقوی کا پیکر، صدق و صفا کا مجسمہ، علم و فضل کا وہ آفتاب۔ مگر آخری بات کہہ کے میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں حضور تاج الشریعہ جلوہ فرما، تاج الشریعہ کا آنا ہوا جمدہ شاہی۔ آج بھی ہو سکتا ہے کچھ احباب اس میں موجود ہوں جنہوں نے حضرت کو یہاں سے وہاں پہنچایا ہو اپنی گاڑی میں۔ میں حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں تھا، سیٹھ عبد المجید رضوی صاحب کے گھر میں حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا قیام تھا۔ میں نکلا حضرت کے کمرے سے، دیکھا حال میں بہت سارے علماء ہیں اور ایک طرف علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ بھی اپنے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھا، میں فوراً دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے میں نے دستبوسی کی۔ میں نے کہا حضرت، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو دستوری دعوت نامہ ہوتا ہے غالباً وہ حضرت کو نہیں پہنچا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے جب حضرت کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، اس لیے کہ آج تو میلاد شریف میں بغیر دعوت کے ہم نہیں پہنچتے ہیں کہ اگر ہماری حیثیت اس کے سامنے نہیں ہے تو اس کی بھی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں اس نے مدعو کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم کو وہ کچھ سمجھتا تو مدعو کر لیتا۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم اپنے ہی اوپر سب لے رہے ہیں، اس لیے کہ مزاج آج یہی کچھ ہوا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا تو جا کر کے دستبوسی کی اور میں نے کہا حضرت تشریف کب لائے؟ فرمایا تھوڑی دیر ہوئی ہے آیا ہوں، گرمی کا موسم تھا اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت فرمائے میرے لئے کیا خدمت ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، وہ جملہ آج تک مجھے نہیں بھولتا ہے۔ کہا مولانا اعلیٰ حضرت کی یادگار آئے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کی؟ آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے پیری مریدی نہیں کرنی ہے، مگر میں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے خلافت کا تبرک لینے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے خود ہزاروں تلامذہ ہیں، جس کے زہد و تقوی پر جماعت کو اعتماد ہے، جس نے نہ جانے کتنے علماء اور فقہاء اور فضلاء پیدا کیے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے میں اعلیٰ حضرت کی یادگار سے بریلی کا تبرک لینے آیا ہوں۔ گویا وہ یہ جانتے تھے کہ امام احمد رضا کی سچی یادگار کا نام تاج الشریعہ ہے، وہ یہ جانتے تھے امام احمد رضا کے فضل و کمال کی تصویر کا نام تاج الشریعہ ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ تاج الشریعہ وہ ہے جن کے واسطے سے امام احمد رضا کا فیضان لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا حضور ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں نے موقع غنیمت جانا اور میں گیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت آرام فرما رہے تھے۔ ادھر حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی پیرانہ سالی نظر کے سامنے ہے۔ ضعیفی میں حضرت گرمی میں تشریف فرما ہوئے ہیں، حال میں بھیڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر حضور تاج الشریعہ کے آرام کا خیال۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، حضور تاج الشریعہ نے کروٹ لی، میں نے موقع غنیمت جانا، پیر دبایا، حضرت نے آنکھیں کھول دی، فرمایا کون؟
میں نے کہا حضور اختر حسین قادری. فرمایا کیا ہے خیریت ہے؟ میں نے کہا حضور دارالعلوم تدریس الاسلام بسٹیلا کے شیخ الحدیث حضرت علامہ اعجاز احمد خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے ہیں. فرمایا ہاں ہاں میں ان کو جانتا ہوں، وہ تو بڑے عالم ہیں. فرمایا ہاں میں ان کو جانتا ہوں. میں نے کہا حضور وہ آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہا اچھا. تو میں نے کہا حضور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں انہیں لے آؤں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے آؤ. پھر جب میں نے اتنی اجازت حاصل کر لی تو مجھے ہمت ہوئی. میں نے کہا حضور وہ تبرک چاہتے ہیں. کئی لوگوں کے بارے میں چونکہ میں حضرت سے عرض کر چکا تھا، جب مجھے کسی کو خلافت کے لیے عرض کرنا ہوتا کہ کسی کو خلافت مل جائے تو میں حضرت سے یہی کہتا حضور تبرک چاہیے، انہیں تبرک چاہیے، یہ تبرک مانگ رہے ہیں. تو حضرت سمجھ جاتے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے کہا حضور وہ تبرک چاہ رہے ہیں. تو حضور تاج الشریعہ مسکرا کر کے فرماتے اچھا ارے وہ تو بڑے عالم ہیں. میں نے کہا حضور ان کی خواہش ہے ان کو اگر تبرک مل جائے تو بہت اچھا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے بلائیے. پھر علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کو لے کر کے میں جب اندر داخل ہوا حضرت سو رہے تھے. جو ہی پہنچے میں نے بتایا حضرت فوراً اٹھ کے کھڑے ہونے لگے. مگر علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ نے فرمایا نہیں حضرت آپ آرام فرمائے. لیکن حضرت نہ مانے اور اٹھ تو نہ سکے مگر بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے. اٹھنے بیٹھنے پر مجھے واقعہ یاد آ گیا. گفتگو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ نے اپنے بغل میں مرجع اہل سنت مرکزی درسگاہ دارالعلوم فیض الرسول کا نام سنا ہوگا. حضور شعیب الاولیاء کا مزار مبارک وہاں ہے. علامہ حضرت شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ تحریر فرمایا ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھمنڈی میں تعلیم کی خدمت پر مامور تھے. وہاں پر آپ مدرس تھے، استاذ تھے بھمنڈی میں. فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے ہیں کرلا میں. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت دنوں سے نام سن رکھا تھا، سوچا کہ چل کر کے ان کا دیدار کر لوں. صاحب تقویٰ بزرگ ہیں، ان سے چل کر کے ملاقات کر لوں. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ میں اپنے چند لوگوں کے ساتھ کرلا پہنچا. کرلا جن کے ہاں شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا. انہوں نے مجھ سے بتایا کہ حضرت کی طبیعت علیل ہے، حضرت آرام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد ملاقات ہو سکے گی. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں، بیٹھ گئے. اور اس کے بعد جب حضرت شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے صاحب خانہ نے انہیں مطلع کیا، حضرت کو بلایا. اب جب حضرت اندر پہنچے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تو شعیب الاولیاء ہم کو دیکھ کر کھڑے ہونے لگے. جب وہ کھڑے ہونے لگے ان کی علالت کی کیفیت میں نے محسوس کی اور میں نے کہا حضرت آپ اٹھیے نہیں، آپ بیٹھے رہیے، آپ لیٹے رہیے، آپ اٹھیے نہیں، آپ لیٹ کر کے مسافہ کر لیجیے. مگر علامہ اعظمی صاحب تحریر فرماتے ہیں شعیب الاولیاء میری بات کو سننے کے بجائے میرا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں مولانا میں آپ سے کھڑے ہو کر کے مسافہ کروں گا. فرمایا حضرت آپ آرام کیجئے. کہا نہیں میں کھڑے ہو کر کے مسافہ کروں گا. فرمایا حضرت ایسی کیا بات ہے؟ کہا مولانا سنیے جو میں کر رہا ہوں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے مجھے تاریخ معلوم ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانا ہوا، آپ جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو آپ کے چاہنے والوں نے چند ہی سالوں میں آپ کی تعلیم کو بدل ڈالا اور آپ کو بجائے نبی ماننے کے خدا ماننے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مٹا ڈالا. لیکن 1400 سال ہو گئے میرے مصطفیٰ کی تعلیم جیسے پہلے تھی آج بھی باقی ہے. یہ کس کی بدولت؟ آپ جیسے علماء ربانی بدولت باقی ہے. کس کی بدولت؟ دین قائم ہے، دین باقی ہے. ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضور تاج الشریعہ یہی تعلیم دیتے تھے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر دو. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا. اللہ
میری گفتگو لمبی تو نہیں ہو رہی؟ اچھا یہ بتائیے، اگر آپ میں سے کوئی مجھے وہابی کہہ دے تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں نا؟ اور اگر میں اس کی تعویل کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا آپ نے؟ آپ میں سے کسی نے مجھے وہابی کہہ دیا تو میں اگر غیرت مند رہوں گا تو میں یوں صفائی دوں گا، کون ہے جو مجھے ایسا کہتا ہے؟ میں وہابی نظر آتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، مجھے وہابی کہنے والے اپنی فکر کریں، یہی تو جواب دوں گا۔ اور اگر میں کہہ دوں ٹھیک ہے تم مجھے وہابی کہہ رہے ہو، کوئی بات نہیں، وہابی کا مطلب ہوتا ہے وہاب والا، میں اللہ والا ہوں، چلو ٹھیک ہے تم مجھے وہابی کہہ رہے ہو، کوئی بات نہیں، یہ فتنے کا دروازہ کھولنا ہے، بے حیائی کا دروازہ کھولنا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ جس کو پاتے ہیں صلح کلی کہہ دیتے ہیں۔ ہم سب کو، یا حضور تاج الشریعہ نے سب کو صلح کلی نہیں کہا ہوا ہے۔ مجھ سے زیادہ آخری عمر میں ان حضرات میں سے کوئی حضرت سے قریب نہیں رہا ہے۔ ایک ایک مسئلے پر جب حضور تاج الشریعہ کے سامنے گفتگو ہوتی، پوری عبارتیں سنتے تھے، فرماتے تھے میں دستخط بعد میں کروں گا، پڑھ کے پہلے سنائیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، دھرور گجرات میں ایک سیمینار ہوا تھا، کئی مسائل وہاں پر زیر بحث تھے، اتفاق سے فیصلہ بہت لمبا چوڑا تھا۔ اس وقت علماء کرام کا اس پہ دستخط نہیں ہو سکا، مجلس ختم ہو گئی، علماء چلے گئے، اس کی کمپوزنگ پھر اس کو رجسٹر پہ نقل کرنے کا مرحلہ رہ گیا۔ سال بھر کے بعد جب بریلی شریف میں فقہی سیمینار کا موقع آیا، شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کی طرف سے فقہی سیمینار کی محفل منعقد ہوئی، تو یہ ہوا کہ جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ علماء کے دستخط لے لیے جائیں۔ دیکھا گیا تو اس پہ تاج الشریعہ کا بھی دستخط نہیں تھا۔ اب یہ ہوا کہ تاج الشریعہ علی رحمہ کا دستخط پہلے ہو جائے، چنانچہ یہ ذمہ داری میرے سر آئی۔ حضور محدث کبیر آقائے نعمت شہزادے صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب رحمۃ دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا چلو اس کو جا کر کے سنا کے آؤ، حضرت سے دستخط لے لو۔ میں لے کر کے گیا، اتفاق سے حضرت مولانا عاشق حسین صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ فیصلہ ہے، حضرت سے اس پہ دستخط لینا ہے، آپ دستخط لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہے مسئلہ؟ میں نے کہا حضور جو پر سال فیصلہ ہوا ہے، تو حضرت نے فرمایا پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا حضور بہت لمبا فیصلہ ہے، اور پر سال تو حضور تشریف فرما ہی تھے محفل میں، آپ کی موجودگی میں فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ سال بھر ہو گئے ہیں، پھر سے پڑھ کے سنایا جائے۔ جو اس قدر احتیاط کرتا ہو، جو اس طرح محتاط زبان استعمال کرتا ہو، جو دستخط بھی اتنی احتیاط سے کرتا ہو، اس کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں انہیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا پڑھ کے سنایا جائے۔ اب میں پڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں، مولانا عاشق صاحب تشریف فرما ہے، میں نے کہا آپ پڑھ کے سنائیے، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے نوک پلک سیدھی کر کے ہی آدمی کو پڑھنے کی ہمت ہو پاتی تھی۔ چونکہ میں نے پورا اس وقت پڑھا نہیں تھا فیصلہ، اس لیے میں نے اشارہ کہ آپ پڑھ کے سنائیے۔ مولانا عاشق صاحب فرماتے ہیں نہیں آپ پڑھ کر کے سنائیے۔ اتنے میں حضور محدث کبیر بھی تشریف فرما ہو گئے، حضرت بھی بیٹھ گئے، ادھر چار کرسی پر مولانا عاشق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت کے سرہانے میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اب میرے ہی حصے میں اس عبارت کے پڑھنے کی سعادت آئی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اب ایک ایک سطر میں پڑھتا جاتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں وقف کا ایک مسئلہ آیا، در مختار کی ایک عبارت آئی، اس میں جو کمپوزنگ تھی اس میں یہ کمپوز کر دیا گیا تھا لا یعارو ولا یرہنو، یہ عبارت تھی۔ حضرت نے فرمایا جی، حضرت جب جی کہتے تو میں سمجھ جاتا کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ یہاں گڑبڑ میں ضرور کر رہا ہوں، پڑھنے میں غلطی ضرور ہو رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا جی، فوراً میں رک گیا، اور پھر اس کے بعد میں جب میں نے عبارت کو دیکھا تو عبارت جیسی لکھی ہوئی تھی معنی بھی صحیح ہو رہا تھا، عبارت بھی صحیح لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ولا یعارو ولا یرہن، فرمایا یہ یعارو آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور یہی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ یعارو نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضور، تب کہا اس کو اجارو
ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضور یہ بھی تو صحیح ہو جا رہا ہے۔ کہا ہاں۔ اتنے میں حضور محدث کبیر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوری بات بتا دی کہ حضرت فرما رہے ہیں یہاں یعارو نہیں ہونا چاہیے، یجارو ہونا چاہیے۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا معنی بھی تو یہاں صحیح ہو جا رہا ہے، سیاق و سباق سے وہ عبارت بھی صحیح ہو جا رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے کچھ آواز سن لی، فرمایا کہ علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے علامہ صاحب کی بات حضرت کے سامنے رکھ دی تو حضرت نے جب علامہ صاحب کی بات سنی میں نے کہا علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یعارو بھی صحیح ہے۔ اب جب یہ بات آئی تو حضور محدث کبیر سے جب حضرت نے یہ سن لیا کہ یعارو کو صحیح محدث کبیر بھی قرار دے رہے ہیں تو یہ نہیں فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ احترام دیکھیے، لحاظ دیکھیے، فرماتے ہیں اب کتاب منگا کر کے دیکھ لیا جائے کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اتنے میں مولانا عاشق حسین صاحب نے فوراً لیپ ٹاپ نکالا۔ میں نے کہا دیکھیے در مختار میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ مسکرا کر کے عبارت نکالتے ہوئے کہتے ہیں جو حضرت فرما رہے ہیں وہی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، سبحان بے شک اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کے علم و فضل کا یہ حال ہو ہم اگر اس کو اپنا نہیں مقتدا مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ بے شک بے شک۔ حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان بشتیلا سے جمدہ شاہی تشریف لے گئے اور جانے کے بعد خواہش اور تمنا ظاہر کی کہ مجھے تبرک مل جائے۔ اعلیٰ حضرت کا فیضان مفتی اعظم ہند کے ذریعہ ان کے پاس تھا ہی، اس لیے کہ وہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے اور یہاں وہاں نہیں مرید ہوئے تھے، اجمیر معلیٰ میں مرید ہوئے تھے۔ مرید ہو کر کے وہاں جا کر کے آپ نے فیضان حاصل کیا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ امام احمد رضا کا فیض جس قدر مل جائے، جس قدر مل جائے آخرت میں یہ ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا اور نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ رفیقان محترم وہ ذات بھی علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ کی رب قدیر حضرت کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائی آمین۔ اور ہم سب کو ان سے سچی عقیدت رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت کا مشن، حضرت کی تعلیم، حضرت کا عمل، حضرت کی تبلیغ، حضرت کی دعوت زندگی کے آخری لمحے تک جو رہی ہم کو اسی پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت ساری باتیں حضرت سے پوچھی، جب لوگوں نے جھگڑا کیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، کچھ لوگوں نے اس کے خلاف مضامین لکھنے شروع کیے، مجھے موقع مل گیا چونکہ میں جب بھی اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ میں باتیں ان سے استفادے کے لیے رکھ لیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ تو میں نے ایک موقع پر غنیمت دیکھتے ہوئے وقت کو میں نے حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان سے عرض کر دیا، حضور کچھ لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جلال میں آ گئے، فرمایا تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اگر یہ نہیں کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کہا حضور جو لوگ رد کر رہے ہیں انہی سے پوچھا جائے۔ کہا وہابیت سے بچنے کا یہ بہترین آلہ ہے، وہابیت سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے، صلح کلیت سے دور رہنے کا بہترین قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مجھے وہابی کہے بے شک بے شک۔ اور میں بے حیائی میں کہوں ٹھیک ہے تم کہو مجھے بے وہابی کہو میں وہابی ہوں، لیکن اس اعتبار سے کہ میں وہاب والا ہوں تو بتائیے یہ انصاف کی بات ہوگی؟ آج کچھ لوگ غلط تعبیریں کرتے ہیں، الفاظ کے غلط معنی پہنچاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسی نظریے سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز اور عرض کر کے بات ختم کر دوں، حضور علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ عالم ربانی بہت ذی وقار عالم، حضرت کا جب وصال ہوا تب بھی میں دیکھنے کے لیے حضرت کی زیارت کرنے کے لیے گاہی پہنچا، دیکھا کہ حضرت کے جنازے مبارکہ کو گھر میں ظفر بھائی کے رکھا گیا ہے۔ میں گیا، حضرت اپنے لباس میں آرام فرما رہے تھے، چہرے پہ بھی رونق۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ حضرت کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی نہیں تو اس عالم ذی شان کے سر پہ صافہ باندھ دیا جائے۔ چنانچہ وصال کے بعد تدفین اور تکفین سے پہلے حضرت کو صافہ باندھ دیا گیا اور پھر
اس کے بعد میں حضرت کو غسل وغیرہ دینے کے بعد یہاں بھی لایا گیا. اب میں تو یہاں نہیں جانتا کہ یہاں کس نے لا کے صافہ دیا، لیکن یہ بات ہوئی کہ ہاں صافہ حضرت کو لا کر کے پہنایا جائے. اس وقت صافہ لا کر کے جس نے دیا مجھے نہیں معلوم کہ کون لا کر کے دیا، لیکن مجھے بھی آواز دی گئی کہ تم بھی آ جاؤ. حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت کے سر مبارک پر ٹوپی لگا کر کے صافہ باندھا. آپ ہی لوگوں میں سے کسی نے ٹوپی بھی دی. اور اس کے بعد میں حضرت نے جب صافہ دیکھا بہت لمبا ہے، حضور محدث کبیر نے فرمایا کہ صافہ بہت لمبا ہے، اس کو چھوٹا کر دیا جائے. چنانچہ صافہ میں نے قینچی منگوا کر کے یہیں پر کاٹ دیا اور 3 یا 4 پھیرا حضرت کے سر پہ صافہ باندھ دیا گیا. بعض حضرات کو اس پہ شبہ ہوا کہ یہ صافہ باندھنا درست نہیں ہے، چنانچہ بامبے سے میرے پاس فون آیا کہ کیسے یہ باندھا گیا. تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے اکابر کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے، بلکہ حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں صافہ دیا گیا، اور جب ان کو کفن دیا گیا تو اکابر علماء وہاں موجود تھے، حضرت کو صافہ دیا گیا. اور بھی کئی علماء کے بارے میں مفتی اشفاق حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی میں نے دیکھا صافہ دیا گیا. چنانچہ فتاوی امجدیہ میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ صافے کا